الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان مختلف رشتے بنائے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، سسر داماد کا رشتہ، ساس بہو کا رشتہ، درانی جٹھانی کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، مرید اور شیخ کا رشتہ، یہ تمام کے تمام رشتے اللہ رب العزت نے انسانیت کے فائدے کی خاطر بنائے، لیکن ان تمام رشتوں کے اندر جو سب سے بہترین، مضبوط اور اچھا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو آپس کے اندر کلمہ پڑھنے والے مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف رنگ کا فرق پایا جاتا ہے، مختلف علاقے اور قبیلے کے اندر رہنے والے، لیکن یہ کلمہ جب درمیان کے اندر آیا تو اس کلمے کی وجہ سے یہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ وہ مضبوط رشتہ ہے جس نے عرب کے جنگجوؤں اور خون کے پیاسوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا۔ یہی اسلام اور ایمان کا وہ رشتہ تھا جس نے روم کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والے، جس شخصیت نے شام کو فتح کیا، مسجد اقصی بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے اس کلمے کی وجہ سے انہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والو تم آپس کے اندر بھائی ہو۔ اللہ ہم رشید آباد کالونی کے اندر، شمس آباد کالونی کے اندر رہتے ہیں، تو کیا یہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں؟
یا ملک پاکستان کے اندر رہنے والے باشندے، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سندھ کے رہنے والے، یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ اصول، قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ دنیا کے جس کونے کے اندر، دنیا کے جس گوشے کے اندر، دنیا کی جس گہرائی کے اندر، جس پہاڑ کے دامن کے اندر، جس اونچائی اور بلندی کے اوپر جو بھی کلمہ پڑھنے والا، اس کا رنگ اور پایا جاتا ہے، نسل برادری اور پائی جاتی ہے، قد کاٹ کے اندر فرق پایا جاتا ہے، کرنسی کے اندر فرق پایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر رہنے والے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے بھائی کی مانند ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ آپ کا احسان کیا ہوا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کر چکے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا، اللہ نے پیار الفت کو ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈالا تو تم ایک دوسرے کے لیے بھائی بن گئے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَكُمْ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر جتنا سونا ہے، چاندی ہے، اگر اس سونے چاندی کو خرچ کر کے آپ ان کے دلوں کے اندر محبت کو ڈالنا چاہتے، آپ تب بھی محبت کو ڈال نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے عرب کے جنگجوؤں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالی، اس محبت کی وجہ سے یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر ایک قلعہ تھا جسے قبیلہ بُعاث کہا جاتا ہے۔ اب اس قلعے کے بارے میں اوس اور خزرج کے درمیان تقریباً 120 سال تک لڑائی چلتی رہی۔ مرنے والا جب دنیا سے جاتا تو اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ اگر تم نے اس قلعہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی تو میں تمہیں اپنا حق معاف نہیں کروں گا، میں تم سے بدلہ لوں گا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے درمیان کبھی گھوڑے کے اوپر لڑائی جھگڑے کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایک لڑائی تھی جسے داہس کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ عربوں کے اندر ایک گھوڑا تھا جس کا نام داہس تھا۔ عربوں کے ہاں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا جاتا تھا تو ایک مرتبہ شرط لگائی گئی کہ جو آگے نکلے گا تو اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک گھوڑا آگے نکل رہا تھا تو دوسرے قبیلے کے کسی آدمی نے جو دوسرے نمبر پہ آ رہا تھا گھوڑے کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، حتیٰ کہ وہ گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ آگے نکل گیا، سبقت لے گیا، نمبر 1 آ گیا۔ چنانچہ اس گھوڑے کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان تقریباً 63 سال تک آپس کے اندر جنگ چلتی رہی۔ اسی طرح کبوتری کے انڈے کی وجہ سے ان کے درمیان تقریباً 50-60 سال تک جنگ چلتی رہی۔ چنانچہ ایک شخص کی زمین کے اندر کیکر کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے قبیلے کے کسی فرد کی اونٹنی آئی، اس نے کیکر کی پھلیاں لونگ کھانے کے لیے جب ٹہنی شاخ کو اپنی طرف کھینچا تو انڈے زمین کی طرف آ کے گر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زمین کا مالک جب اونٹنی کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے کبوتری کے انڈے توڑ دیے، وہ اونٹنی کے قریب آیا تو اونٹنی کو مار دیا۔ اونٹنی کا مالک آیا تو زمین کے مالک کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ کبوتری کے انڈوں کی وجہ سے تقریباً 50 یا 60 سال تک ان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا۔
جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان تشریف لے گئے، میرے پیغمبر نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھی صفات دنیا والوں کو دکھائی۔ وہ خون کے پیاسے جب میرے پیغمبر کے قریب آئے تو ایک طرف تو وہ خون کے پیاسے نظر آتے تھے، لیکن میرے پیغمبر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں میدان جنگ کے اندر نکلا تو میں نے اپنا چچا زاد بھائی کو دیکھا، وہ زمین پہ تڑپ رہے ہیں، زخم بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا تو میں نے کہا پانی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے جو ہی پانی کا گلاس بھر کے پیش کیا تو قریب ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے کہا العطش، کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ مجھے بعد میں پلا دینا، پہلے ان کو پلا دو۔ میں پانی کا گلاس لے کے جب ان کے قریب پہنچا تو ایک اور بندہ زخمی حالت کے اندر پڑا ہوا تھا، اس نے پانی مانگا تو میں اس کی طرف چلا گیا، حتیٰ کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں درمیان والے کے پاس آیا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ جب چچا زاد کے قریب آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، جان کو نچھاور کر دیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب میں نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی تو تم ایک دوسرے کے لیے آپس کے اندر بھائی بن گئے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ جو لوگ توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی بن چکے ہیں۔ تو گویا کہ تمام رشتوں کے اندر سب سے مضبوط رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق کیا آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حق بیان کیا کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس مسلمان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مشرق کے اندر رہنے والا، مغرب کے اندر رہنے والا اور یہاں پہ رہنے والا کوئی بندہ اس مغرب کے اندر رہنے والے مسلمان سے محبت نہ کرے تو یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، کم ہے۔ مکمل ایمان کب نصیب ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مسلمان اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے تو یہ دوسرے مسلمان کے لیے عزت کو پسند کرے، یہ اپنے لیے خوشیاں پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے خوشیاں پسند کرے، یہ اپنے لیے عروج اور بلندی رزق کو پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے عروج بلندی رزق کو پسند کرے، اپنے لیے عافیت کو مانگتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے عافیت کو پسند کرے، یہ اپنے لیے پسند یہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی گالی نہ دے تو یہ بھی دوسروں کو گالی نہ دے، یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے دکھ تکلیف ایذا نہ پہنچائے تو یہ بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہی محبت رکھے، یہی تصور کرے کہ اسے بھی دکھ ایذا نہ پہنچے۔ اگر کوئی انسان اپنے کسی بھی مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ جس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی
اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے۔ ایمان کے اندر ایک مٹھاس اللہ نے رکھی ہے، ایمان کے اندر اللہ نے شیرینی رکھی ہے، اللہ نے ایمان کے اندر چاشنی رکھی ہے، اور جس بندے کو ایمان کی مٹھاس حلاوت نصیب ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کا نام لیتے ہوئے مٹھاس ملتی ہے۔ جسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے اسے نماز کے سجدوں کے اندر سرور ملتا ہے۔ جسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے اسے اللہ کے راستے کے اندر مشقتیں کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے ایک سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ جس بندے کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کا در اور مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی خصلت ارشاد فرمائی، کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ محبت ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اولاد کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، سونے چاندی دکان رزق سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے۔ اور دوسری خصلت کہ انسان ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے محروم ہو کر کفر کی طرف لوٹ جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح کوئی بندہ آگ کی طرف لوٹ جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب ایمان کی دولت نصیب فرما دی تو ایمان کے اوپر ڈٹ جائے، ایمان کے اوپر استقامت دکھائے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، نعمت چھنتی ہے تو چھن جائے، لیکن میں ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری خصلت جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ اس محبت کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہر اتوار کو جمع ہوتے ہیں مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف محلوں کے اندر رہنے والے۔ اگر ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ محبت، کیوں؟ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو اللہ اس محبت کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 خوش نصیبوں کے اندر 2 وہ بندے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کی ہوگی، اللہ کی محبت کی خاطر جمع ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر آپس کے اندر جدا ہوئے۔ جو دنیا کے اندر کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا، اس نے دوسری بستی کے اندر، محلے کے اندر جانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو جاننے کے باوجود اس بندے کے راستے کے اندر انسانی شکل کے اندر بٹھا دیا۔ اب یہ ملاقات کے لیے جانے والا جب انسانی شکل کے اندر بیٹھے ہوئے فرشتے کے قریب سے گزرا تو اس فرشتے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بندے نے جواب دیا کہ اس محلے کے اندر، بستی کے اندر، گاؤں کے اندر میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے اس سے قرضہ لینا ہے یا دینا ہے یا کوئی اور کام ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی کام نہیں ہے، مجھے اس مسلمان کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت ہے، میں تو اسی محبت کی وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ سے سوالات جوابات کروں اور پھر آپ کو بات کے اندر بتاؤں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ ایک مسلمان سے صرف ایمان کی وجہ سے، کلمہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوئے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ بھی آپ سے پیار کر رہا ہے۔
اگر مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی ملاقات کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر چل کے جاتا ہے، جہاں اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہاں اسے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اندر شامل فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا، وہ لوگوں کے نام لکھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کن لوگوں کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ابراہیم تیرا نام اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میرا نام اللہ کے چاہنے والوں کے اندر نہیں لکھا ہوا، میرا نام اللہ کے محبین کے اندر نہیں ہے، میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں کے اندر نہیں لکھا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنوں سے بھی محبت کی، غیروں سے بھی محبت کی، اپنے محلے کے اندر رہنے والوں سے بھی محبت کی، پرائے محلے کے اندر رہنے والوں سے بھی محبت کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند ہفتے کے بعد میں نے خواب دیکھا، وہی فرشتہ لوگوں کے نام لکھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا اب کن کے نام لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دینے لگا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ بذات خود محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا ابراہیم سر فہرست تو ابراہیم بن ادم کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کی تو اللہ نے ان سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ محبت خاوند بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت اولاد والدین کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت دو بھائیوں کی، بھائی اور بہن کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت استاد شاگرد مرید اور شیخ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت دو پڑوسی دو دکانداروں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت مالک اور نوکر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت کام کرنے والی ملازمہ ماسی اور مالکہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں پہ خونی رشتوں کے ساتھ محبت کی جائے اللہ اتنے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان کے رشتے کو مقدم رکھتے ہوئے کسی بھی ایمان والے مسلمان سے محبت کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات اور اعزازات عطا فرما دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان رہتے ہوں تو ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر مغرب کے اندر کسی مسلمان کے سینے کے اندر خنجر گھونپ دیا جائے، اس کے سینے کے اندر گولی اتار دی جائے، اس مسلمان کے جسم کے اوپر وحشیانہ ظلم کیا جائے اور مشرق کے آخری کونے کے اندر رہنے والا مسلمان اگر اس درد کو اپنے سینے کے اندر دل کے اندر محسوس کرتا ہے تو یہ کامل ایمان والا ہے۔ اگر مغرب کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، مشرق کے آخری کونے کے اندر رہنے والا اس مسلمان کے دل کے اندر جذبات کے اندر کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، اسے فرق اور تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، تو بندہ سمجھ جائے کہ میرے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ چند دن پہلے ماہ رمضان المبارک کے اندر مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہماری اپنے مسلمان بھائی جو نماز پڑھنے کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، انہی مسلمانوں کے اوپر وحشیانہ ظلم کیا جاتا ہے، انہی مسلمانوں کے اوپر گولیاں برسا دی جاتی ہے، انہی مسلمانوں کو نماز کی حالت میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ حضرات نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، درختوں کے ساتھ باندھ کر پہلے بچوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی ان کی ٹانگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی چہرے کے اوپر تھپڑ مارے جاتے ہیں، پھر ان کے سینے کے اندر گولیاں اتار دی جاتی ہے، کبھی ان مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بمباری کر کے پورے گھر کو منہدم مسمار کر کے انہیں ملبے تلے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم مشرکین
مکہ کے بارے میں سنتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ فلسطین پہ نظر ڈالیں تو آپ کو فلسطین کے اندر یہی نظر آئے گا، ان مسلمانوں کو روزے کی حالت میں، ان مسلمانوں کو عبادت کے مہینے کے اندر اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے یوں سمجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کے رہنے والے مسلمان، وہ فلسطین کی معصوم بچیاں، وہ فلسطین کے معصوم بچے اس وقت پوری کائنات کے مسلمانوں سے، حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی ہے؟ کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے مسجد کو کے آباد کرتے ہیں؟ کیا ہمارا جرم اور قصور یہی ہے کہ ہم نے اس مسجد اقصی کو نمازوں کے ذریعے آباد کیا؟ کیا ہمارا قصور صرف اور صرف یہی ہے کہ مسجد اقصی کو تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے؟ آخر بتلاؤ تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی یہ ظالمانہ جو طریقے سے تشدد کیا گیا، ان کی تصویریں انسان دیکھتا ہے تو انسان کا دل بھی روتا ہے، انسان کی آنکھیں بھی روتی ہیں۔ آخر وہ معصوم بچے پوری امت مسلمہ سے ایک سوال کر رہے ہیں، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، آخر بتلاؤ تو صحیح کہ آخر کس گناہ کی وجہ سے آج ہمیں شہید کر دیا گیا؟ کس گناہ کی وجہ سے ہمیں موت سے محروم کر دیا گیا؟ کس گناہ کی وجہ سے ہمیں والدین سے محروم کر دیا گیا؟ کس گناہ کی وجہ سے ہمیں بھائی اور بہنوں سے محروم کر دیا گیا؟ ایک گھر کے اوپر بمباری کی گئی، اب وہاں پہ سارے لوگ ملبے تلے دب جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکال کے ہسپتال کے اندر پہنچایا۔ 2 بچے تھے، 7-8 سال کی عمر ہے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ دونوں آپس کے اندر شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایک زخمی بھائی کو ہسپتال کے اندر جب پہنچایا گیا تو دوسرے بھائی کو وہ زخموں کی حالت میں زندہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ آپس کے اندر ملاقات کرتے، معانقہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جب ان 2 فلسطینی بچوں کی، بھائیوں کی تصویر وائرل ہوتی ہے، وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں، چہرے کے اوپر تو مسکراہٹ ہے لیکن ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ فلسطینی بچہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے عربی کے اندر سوال کرتا ہے، ابو کا کیا بنا، امی کا کیا بنا، ہماری بہن کا کیا بنا؟ اس بچے کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اب یہ معصوم بچہ بھی تو چاہتا ہے کہ آخر ہم بھی ماں کی ممتا کے نیچے زندگی گزار سکیں، والد کی شفقتوں کے پاس وقت گزار سکیں، لیکن ان بچوں کو وحشیانہ طریقے سے تشدد کر کے ختم کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ کتنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہیں گھروں کے اندر سے بالوں سے پکڑ کے نکالا جا رہا ہے اور کھلے میدان کے اندر تمام اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جمع کر کے جنہیں دکھایا جاتا ہے، آؤ دیکھو ہم مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک خاتون کے سینے میں گولی ماری جاتی ہے، وہ یہودی اسرائیلی تالیاں بجا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کو آنکھوں کے سامنے ختم کیا جا رہا ہے۔ آخر وہ بچیاں بھی تو سوال کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی تو سوال کرتی ہیں۔ ان عورتوں کی زبانوں کے اوپر بھی جملہ ہوتا ہوگا جیسے چند ہزاروں سال پہلے سندھ کی ایک عورت نے کہا تھا، مسلمان کہاں چلے گئے؟ یہ مسلمان عزتوں کے دفاع کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ حجاج بن یوسف جو ظالم تھا، درندہ تھا، لیکن جب ایک عورت کی آواز اس کے کانوں کے اندر پڑتی ہے، اپنے رشتہ دار محمد بن قاسم کو 18 سال کا نوجوان، ابھرتی جوانی ہے، صرف ایک عورت کی عزت اور عصمت کی دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے وہ لشکر کو روانہ کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ نوجوان اس عورت کو جا کے آزاد کروا لیتا ہے۔ معتصم باللہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اپنے بڑوں کی طرح اس کے اندر جذبات نہیں تھے، اپنے بڑوں کی طرح نیک حکمران نہیں تھا، لیکن جب روم کے سپاہیوں نے ایک عورت کو گرفتار کر کے اس کے اوپر بے جا تشدد کیا اور ایک فوجی نے اس عورت کے چہرے پہ جب تماچا مارا تو عورت کی زبان سے نکل گیا، معتصم کہاں ہو، معتصم کہاں ہو؟ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو یہاں چہروں کے اوپر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، آپ محلات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ معتصم اگرچہ نیک حکمران نہیں تھا،
لیکن اس کی رگوں کے اندر اپنے بڑوں کا خون شامل تھا۔ جب معتصم باللہ نے اس عورت کی آواز کو سنا، آواز کسی طریقے سے آپ کے پاس پہنچائی گئی، تو آپ نے کہا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آگے روم کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اگر میں نے لشکر کشی کی، میں نے حملہ کیا تو میرے اوپر کوئی ملک پابندیاں بھی لگا سکتا ہے، کیا میرا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے گا، کیا یہاں پہ چیزوں کو پہنچانا بند کر دیا جائے گا؟ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر روم کے علاقے کے اندر پہنچے، حتیٰ کہ جب معتصم باللہ نے حملہ کیا، چونکہ ایمان والوں کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، یہ جو تلواریں چل رہی ہوتی ہے، یہ تلوار کا کمال نہیں ہوتا، یہ تیروں کا کمال نہیں ہوتا، یہ گولیوں کا کمال نہیں ہوتا، اصل ایمان کی طاقت اپنا مظاہرہ دکھا رہی ہوتی ہے، ایمان کی طاقت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ جب ایمان کی طاقت کا اظہار کیا گیا، پورے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، حتیٰ کہ جب وہ عورت معتصم باللہ کے سامنے آتی ہے تو معتصم باللہ نے اس عورت کی طرف دیکھ کر سر جھکا کے کہا تھا کہ تیرا بھائی تجھے بچانے کے لیے آ چکا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ظالم درندہ کہاں ہے جس نے تیرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا تھا؟ اس فوجی کو جب پیش کیا گیا تو معتصم باللہ نے تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ اس ظلم کا بدلہ میں خود لوں گا۔ چنانچہ آگے بڑھا اور ایک ہی لمحے کے اندر اس درندے کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا کہ تو نے میری مسلمان بہن کے چہرے پہ تماچا مارا تھا، تو نے اسے کہا تھا کہ تمہارا خلیفہ بچانے کے لیے آئے گا، میں آ چکا ہوں۔ ہم کبھی صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا مطالعہ تو کریں، ہم کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اگر اللہ فرصت عطا فرمائے تو ایک کتاب ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی، صحابہ کرام کے جنگی مار کے، بندہ صحابہ کی تاریخ کو تو پڑھے۔ آج کا نوجوان ارطغرل ڈرامے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھتا ہوں تو جہاد کا پتہ چل جاتا ہے، یہ تو مصنوعی چیزیں بنائی گئی ہیں، اس کے اندر صرف دکھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا تھا۔ اگر ہم حقیقی معنوں کے اندر اپنے اکابرین، اپنے علماء کی لکھی ہوئی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یوں نظر آئے گا ہمارے جتنے بھی حکمران تھے، ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے، ہمارے جتنے بھی جرنیل تھے، الحمدللہ وہ میدان کے اندر ایک شیر نظر آیا کرتا تھا۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم جسمانی طور پہ مدد نہیں کر سکتے، کم از کم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ انہیں غلبہ عطا فرما۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ انہی فلسطینیوں کو یہودیوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے، ملک شام کے اندر رہنے والے ہیں، جو ان کی مخالفت کرے گا، جو ان کو دھوکہ دے گا، وہ دنیا کے اندر خود تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کے اندر رہنے والے، شام کے اندر رہنے والے، بیت المقدس کی سرزمین پہ رہنے والوں کو اللہ ایک نہ ایک دن غلبہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ مسجد اقصیٰ جس کی حفاظت کرتے ہوئے فلسطینی اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی، اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ کائنات کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر تعمیر کی جانے والی مسجد وہ مسجد اقصیٰ ہے جو بیت المقدس کے علاقے کے اندر ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 3 شہر معزز محترم پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شہر مکہ المکرمہ ہے، دوسرا شہر مدینہ المنورہ ہے، اور تیسرا شہر یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے۔
چونکہ مسجد اقصی کی جو تعمیر کی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں مانگی۔ اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا فرما جس حکومت کے اندر صرف آپ ہی کا حکم چلے، آپ ہی کا اصول چلے، آپ ہی کی مرضی چلے۔ اللہ دوسری دعا یہ مانگی کہ ہمیں دنیا کے اندر ایسی شان و شوکت والی حکومت عطا فرما کہ ہمارے بعد وہ حکومت کسی کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کرنے کے بعد مانگی، اللہ جو بندہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے جب وہ عبادت کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو تو آپ اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر کے نکالنا گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر بندہ ایک نماز مسجد اقصی کے اندر پڑھ لے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ فلسطینی تو روزانہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز مسجد اقصی کے اندر ادا کرتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وہ فلسطینی جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر آئے اور ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے دنیا سے روانہ کر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہوگا ہاں میرے بندے جہاں میں نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا اب افطاری کروانا میرے ذمہ ہو چکا ہے، تجھے افطاری میں خود کرواؤں گا۔ میرے بندے تو دنیا سے آیا اور کس وقت آیا؟ نماز کی حالت میں تھا۔ کہاں سے آیا؟ مسجد اقصی کے اندر، جس مسجد کے بارے میں سلیمان نے دعا مانگی تھی اللہ گناہوں سے پاک کر دینا۔ جا میرے بندے جہاں میں نے تجھے معاف کیا بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی عطا فرما دی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ اللہ کے نبی ہمیں بیت المقدس کے بارے میں تو کچھ بتائیں، مسجد اقصی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد اقصی کے اندر جا کے ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کئی ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بعض روایات کے اندر آتے ہیں کہ مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی ہزاروں نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی کے اندر بھی ہزاروں نمازوں کا ثواب۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے اندر مسجد اقصی کو دیکھنے کا شوق پایا جاتا تھا، وہ عمرے کے سفر پہ جاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مسجد اقصی سے احرام باندھ کے جاؤں گا۔ حضرات انبیاء کرام نے بھی مسجد اقصی سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا۔ لوگوں کے اندر یہ طلب، یہ تڑپ، یہ ذوق و شوق پایا جاتا تھا، وہ پیسہ خرچ کر کے مسجد اقصی کی جہاں زیارت کرتے تھے تو وہاں سے احرام باندھ کے عمرے کے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ اللہ کے نبی مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں، اگر میں مسجد اقصی کے اندر نہ پہنچ سکوں تو میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میمونہ تم مسجد اقصی کے لیے تیل بھجوا دینا۔ مسجد اقصی کے اندر جو چراغ روشن کیے جاتے ہیں، چراغ جلانے کے اندر وہ تیل کام آ جائے گا۔ جس نے مسجد اقصی کے اندر تیل بھجوا دیا یوں سمجھ لو کہ وہ بندہ بذات خود مسجد کے اندر پہنچ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے کتنی شفقت فرمائی ہے، آپ نے کتنی آسانی فرمائی کہ اگر تم خود نہیں جا سکتے، پابندیاں لگ چکی ہیں، روک دیا گیا کہ تم اس ملک کے اندر نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، اپنے طور پہ دعا کر کے مالی تعاون کر کے بندہ نبی علیہ السلام کے مبارک ارشاد کے مطابق چھوٹے سے تعاون کے ذریعے خود بخود وہاں پہ جا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان مساجد کی زیارت پر بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ اگر بندہ مسجد اقصی کی زیارت کے لیے ان کی چل کے جاتا ہے اللہ تب بھی بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر ہم دنیا کے اندر زندہ رہے، ہمارے اوپر تنگی آ جائے، مشکلات آ جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تم ملک شام کی طرف چلے جانا، ملک شام کے اندر ایمان محفوظ رہے گا۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں شام کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا ہے کہ شام کے اندر جا کے پناہ لے لینا، شام کے اندر جا کے مقیم ہو جانا، شام کے اندر جا کے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر پر دنیا سے آسمانوں کی طرف جانا تھا تو نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے پہلے مسجد حرام سے بیت المقدس کے اندر پہنچایا، یہاں سے اللہ نے نبی کو آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ہے کہ یوں سمجھیں نبی علیہ السلام کا جو دنیاوی سفر تھا اس کی انتہا بیت المقدس کے اندر جا کے ہوتی ہے، اور جو آسمانی سفر کی ابتدا تھی وہ بھی مسجد اقصی سے ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر بیت المقدس کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام براق کے اوپر سوار تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق کو پتھر یا دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اسباب کے درجے کے اندر یہ اہتمام کیا۔ اب وہاں پہ جب نبی علیہ السلام نے اس براق کو باندھا، وہ پتھر تھا یا دیوار تھی، اب اس دیوار کو مسلمانوں کی ہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اس دیوار کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیوار سے دور کر دیا۔ اس دیوار کا جو پرانا نام تھا، اگر آپ تصاویر کے اندر بھی دیکھیں تو تصاویر کے اندر دیوار کے اوپر نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، دیوار براق، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی براق کو اس دیوار کے ساتھ باندھا تھا، لیکن یہودیوں نے اس دیوار کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے اپنی مقدس دیوار سمجھتے ہوئے اس دیوار کا نام دیوار گریہ رکھ دیا۔ چنانچہ میڈیا کے اوپر بھی اسے دیوار براق نہیں بتایا جاتا، دیوار گریہ بتایا جاتا ہے۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی اس دیوار کے پاس آ کے لپٹ کر چمٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح ہم بیت اللہ کے پاس جا کے غلاف کعبہ پکڑ کر ملتزم سے چمٹ چمٹ کے رو رو کے دعا کرتے ہیں، اسی طرح یہودی اسرائیلی اس دیوار براق، دیوار گریہ کے ساتھ چمٹ کے دعا کرتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف دیوار کے اندر پرچیاں چسپا کر دیتے ہیں، دیوار کے اندر لٹکا دیتے ہیں، اور وہاں پہ دجال کے لیے دعا کرتے ہیں، دجال کا انتظار کرتے ہیں، اور ان پرچیوں کے اوپر لکھ کے لٹکاتے کہ ہمارا مسیحا کب آئے گا، ہم اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تو مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہودی اسرائیلی مسیح کہتے ہیں دجال کو۔ وہ دجال کہنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہمیں دنیا کے اندر نجات دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے معراج کی ابتدا بھی مسجد اقصی سے ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام کو امامت کروائی تھی۔ اللہ نے تمام انبیاء سے میرے محبوب کی مسجد اقصی کے اندر ملاقات کروائی۔ آج لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو ہر زائر کی، عمرہ کرنے والے کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ جہاں پیغمبر کے مبارک قدم لگے ہیں میں اس جگہ کی زیارت ضرور کروں۔ بعض مرتبہ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غار ہرا کہاں پہ ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں چڑھ سکتے، مشقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جہاں پیغمبر کے قدم لگے ہیں میں نے اس جگہ کی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا ضرور کرنا ہے۔ وہ عاشق رسول یہ کئی ہزار فٹ کی بلندی کو پار کرنے کے لیے غار ہرا کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور کبھی وہاں پہ لوگوں سے پوچھتے ہیں غار ثور کہاں پہ ہے، بتلایا جاتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ جاتے ہوئے لگتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بوڑھا عاشق رسول کہتا ہے میں ضرور جا کے رہوں گا۔ میں نے اس جگہ کی زیارت کرنی ہے جہاں میرے پیغمبر نے ابو بکر کی گود میں آرام کیا تھا، میرے پیغمبر نے ابو بکر کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ زائر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ کے اندر جتنی زیارات ہوتی ہے، ہر حاجی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں ان زیارات کو ضرور دیکھوں۔ اب مسجد اقصی بھی تو وہ مسجد ہے جہاں میرے پیغمبر نے خود امامت کروائی تھی۔ غار ہرا کے اندر پیغمبر کے قدم لگے، پیغمبر کا مبارک جسم لگا، غار ثور کے اندر پیغمبر کے قدم لگے، لیکن مسجد اقصی کتنی بابرکت مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی لگی ہے، میرے پیغمبر نے خود نماز پڑھائی ہے، اور امامت کے لیے نبی علیہ السلام خود آگے نہیں بڑھے تھے، جبرائیل نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کے اوپر آگے کھڑا کر دیا تھا۔ محبوب آپ انبیاء کو نماز پڑھائیں، اور یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے تمام انبیاء کرام کو خطبہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے اندر وقت گزارا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کے تقدس کے لیے، مسجد کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہماری اس مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما۔ اور مسجد اقصیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر حضرات انبیاء کرام نے وقت گزارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اس مسجد کے پاس موجود ہے بیت المقدس کے اندر۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر وہیں پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر الخلیل شہر کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر کی ہے وہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ اور پھر یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے دور کے اندر فتح ہوا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ عمر فاروق کے دور کے اندر پورے بیت المقدس کو فتح کیا گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب علاقہ فتح ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا، اس وقت عیسائی آباد تھے، کہ اپنے حکمران کو، اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، وہ آئیں گے تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی چابی ان کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے پاس پیغام پہنچا، خط پہنچا، آپ نے تیاری شروع کر دی، اپنے غلام کو ساتھ لے لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے سواری کے اوپر میں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، میں پیدل چلوں گا، آپ نے سواری کے اوپر بیٹھنا ہے، میں سواری کے اوپر بیٹھوں گا تو لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ چنانچہ اس طریقے سے سفر طے ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے علاقے کے اندر پہنچے، عیسائیوں کی نظر جب امیر المؤمنین کے اوپر پڑی تو اس وقت باری غلام کے سواری کے اوپر بیٹھنے کی تھی اور عمر کے پیدل چلنے کی تھی۔ غلام نے کہا، امیر المؤمنین وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سواری کے اوپر آ جائیں، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نا انصافی نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ عہد کیا تھا اتنا پیدل میں چلوں گا، اتنا آپ چلیں گے، باری میری ہے، میری شان و شوکت کے اندر، عزت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب ان کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین میں آپ کے لیے عمدہ گھوڑے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ فرمایا، ابو عبیدہ مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق جا رہے تھے تو زمین کے اوپر کیچڑ بنا ہوا تھا، پانی پڑا تھا، تو کیچڑ امیر المؤمنین کے کپڑوں پہ آ گیا، کپڑے خراب ہوئے۔ ابو عبیدہ نے پھر کہا، امیر المؤمنین آپ کے لیے شاہی لباس کا انتظام کر دیں۔ فرمایا، مجھے شاہی لباس نہیں چاہیے، میں ان لوگوں کے ساتھ انہی کپڑوں کے اندر ملاقات کروں گا۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے امیر المؤمنین کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو آپ کے کپڑوں کے اوپر 17 یا 22 پیوند لگے ہوئے تھے، جن کے اندر اکثر پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ نے پھر کہا، امیر المؤمنین اور لباس کا انتظام کر دیں۔ فرمایا کہ مجھے اور لباس نہیں چاہیے، میں اسی حالت کے اندر ان لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ جب حضرت عمر فاروق عیسائیوں کے پادریوں کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے اپنے سامنے بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ جب امیر المؤمنین سامنے آئے تو کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ امیر المؤمنین کی طرف دیکھتے، کبھی کتاب کی طرف دیکھتے، کپڑوں کی طرف دیکھتے، کتاب کی طرف دیکھتے، حتیٰ کہ جب امیر المؤمنین کے اندر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تمام نشانیاں موجود نظر آتی ہیں تو بیت المقدس کی چابی امیر المؤمنین کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کپڑے بھی پھٹے پرانے، یہ امیر المؤمنین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پادری کہنے لگے، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا جو خلیفہ اس علاقے کو فتح کرے گا اس کے کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، وہ پیدل چلتا ہوا آئے گا۔ ہم نے مسلمانوں کے حکمران کو دیکھ لیا، لہٰذا یہ چابیاں امیر المؤمنین کے حوالے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس پورے علاقوں کو فتح کیا گیا، حتیٰ کہ چند سالوں کے بعد پھر وہ علاقہ اوروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا
جب اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے جرنیل، اس کے علاوہ اور بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر شام کے علاقے کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ مسجد اقصیٰ عطا کر دی۔ پھر وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کے اندر عیاشیاں آتی گئی۔ 1948 کے اندر جا کے یہ مسجد اقصیٰ پھر بیت المقدس کا علاقہ یہودیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگرچہ فلسطینی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مکمل کنٹرول ہمیں مل سکے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت کرے گا، جس طرح اللہ نے ابرہا کے مقابلے کے اندر اپنے گھر کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کی تھی، اللہ انشاءاللہ اس مسجد کی حفاظت ضرور کریں گے، کیونکہ اس مسجد کے اندر میرے پیغمبر کے قدم لگ چکے ہیں، اس مسجد کے اندر میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی لگ چکی ہے، اس مسجد کی در و دیوار کے اندر مجھے اپنے پیغمبر کی آواز گونجتے ہوئے نظر آتی ہے، جو میرے پیغمبر نے خطبہ حضرات انبیاء کرام کو دیا تھا۔ اس مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں، اس مسجد اقصیٰ کے اندر دیوار براق پائی جاتی ہے، اس مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت پایا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام سے منسوب بہت ساری چٹان پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گا، اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کرے گا، جو اللہ کے گھر کی حفاظت انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایک تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں، اور دوسرا جو یہودی اسرائیلی مصنوعات ہیں جہاں تک ہو سکے تو ان مصنوعات کا بائیکاٹ ضرور کیا کریں۔ انسان اگر کوشش کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر انسان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے طور پہ تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو اللہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندہ نے اسرائیل کی یہودیوں کی مصنوعات میں سے 10 روپے کی چیز کو چھوڑ دیا، پہلے یہ برانڈڈ چیزیں خریدتا تھا، یہودیوں کی لیتا تھا، اب نہیں لیتا، اپنے ملک پاکستان کی لے لیتا ہے یا کسی اور ملک کی لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نئی نئی ایسی چیزوں کا انتظام فرما دیتے ہیں کہ بندہ ایک تو خود خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی چیز پورے ملتان کے اندر نظر نہیں آئی، آپ کو کہاں سے مل گئی؟ حالانکہ وہی چیز مارکیٹ کے اندر ہر بندے کے لیے دستیاب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایک کے لیے اسے خوبصورت اور بہترین بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ تو مسجد اقصیٰ سے احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔